کیا عورت اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے؟ عورت کے اعتکاف کرنے کا صحیح اور درست طریقہ کیا ہے؟ آج اس پر بات کریں گے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اعتکاف کو لے کر ہے۔ عورت کے مثال کے طور پر کہ عورت نیت کیسے کرے گی، کہاں بیٹھے گی اعتکاف کے لیے، آیا شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے یا نہیں، اگر گھر کے کام کاج کے لیے اعتکاف گاہ سے باہر نکل گئی تو آیا اس سے اعتکاف فاسد ہوگا یا نہیں، اعتکاف گاہ کے اندر گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر عورت کو حیض کی بیماری آ جائے یا شوہر مستری وغیرہ کر لے تو کیا اس سے اعتکاف فاسد ہوگا، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی قضا ہوگی یا نہیں، اور اسی طریقے سے اعتکاف میں عورت کون کون سی عبادات کرے گی، یہ مکمل تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو جو ہماری بہنیں ہیں وہ غور سے سننے کی کوشش کریں۔ اول یہ کہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے تو بالکل اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کی بے شمار فضائل ہے۔ نبی علیہ السلام نے مستقل جو ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فضائل بے شمار ہے، خاص کر کے لیلۃ القدر کی رات بھی کسی آخری عشرے میں ہے تو اس کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، یعنی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس رات میں اگر کوئی اللہ کی در پر حاضر ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی در پر چھوڑ دے اور پڑا رہے کہ اللہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا تو میں تیرے در پر پڑا رہوں گا، تو پھر اللہ رب العزت بھی غفور رحیم ذات ہے، تو وہ یہ جو بابرکت راتیں ہیں، یہ بابرکت دن ہے، راتیں ہیں، بابرکت لمحات ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت مغفرت کا فرمانہ جاری فرماتے ہیں۔ بہرحال اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقوں کا فاصلہ فرماتے ہیں، اور یہ 3 خندقیں فاصلہ یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ جس طریقے سے زمین اور آسمان کے بیچ جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے، تو اللہ رب العزت اس قدر اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک دن کی فضیلت ہے، اور پھر اگر کوئی 10 دن بیٹھے اور وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال عورت اگر گھر کے اندر بیٹھے گی اعتکاف کے لیے، جیسے کہ مرد جو ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں اعتکاف کے لیے، تو اسی طریقے سے عورتیں گھر پر بیٹھے گی، اور کہاں پر بیٹھے گی تو گھر کے اندر وہ جگہ جہاں جو نماز کے لیے مختص ہے وہیں پر جو ہے وہ پردہ وغیرہ ڈال کر وہیں پر جو ہے وہ جو عورتیں ہیں وہ بیٹھ جائے گی۔ اسی طریقے سے عورت نیت کیسے کرے گی جب اعتکاف گاہ میں داخل ہوگی، تو یقینی طور پر زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، دل سے بھی نیت کر لیا، نیت کر لی کہ بھائی میں نیت کرتی ہوں 10 دن کی سنت اعتکاف کی میں نیت کرتی ہوں، اور یہ نیت کر کے داخل ہو جائے تو یہ جو ہے وہ اعتکاف کی نیت ہے۔ اسی طریقے سے جب عورت اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اعتکاف گاہ کے اندر ہی رہے گی، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ اعتکاف گاہ سے باہر نہیں نکلے گی۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے اعتکاف گاہ سے باہر نکل گئی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ جب اعتکاف فاسد ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں اس کی قضا لازم آئے گی۔ قضا کیسے کرے گی؟ 1 دن اور 1 رات اعتکاف کرے گی اور دن میں روزہ رکھے گی، یعنی روزے کے ساتھ 1 دن اور 1 رات کی جو ہے وہ اعتکاف کرے گی یہ خاتون، اگر اس نے اعتکاف کو توڑ دیا۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی خاتون ایسی ہے کہ وہ اعتکاف گاہ میں بیٹھی ہوئی اور گھر کے کام کاج کے لیے باہر نکل سکتی ہے نہیں، اگر گھر کے کام کاج کے لیے باہر نکل گئی تو یقینی طور پر اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اعتکاف گاہ کے اندر رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، اعتکاف گاہ کے جو حدود ہے اس میں آٹا وغیرہ بھی گون سکتی ہے، کپڑے بھی دھو سکتی ہے، استری وغیرہ بھی کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کام کاج بھی اعتکاف گاہ کے اندر کر سکتی ہے، لیکن اعتکاف گاہ سے باہر اگر نکل گئی تو اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ گھر میں کوئی کھانا پکانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، روٹی پکانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، تو پہلے یہ کہ اس کا متبادل انتظام کرے، لیکن کوئی متبادل اگر انتظام نہیں ہے تو اس صورت میں پھر عورت اعتکاف گاہ سے اگر باہر جانا پڑ رہا ہے تو پھر جا سکتی ہے، لیکن بقدر ضرورت نکلے، ایسا نہ ہو کہ باہر جا کر پھر ٹائم ویسٹ کرے، ضائع کرے، تو اس صورت میں اگر ٹائم ضائع کرے گی، اضافی ٹائم لے گی تو پھر اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عورت شرعی عذر کی بنا پر اعتکاف گاہ سے باہر نکل سکتی ہے، مثال کے طور پر واش روم جانا ہے تو جو ایک شرعی عذر ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے اعتکاف گاہ سے باہر نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر عورت کو حیض کی بیماری آ جائے تو کیا اس کے اعتکاف برقرار رہے گا، یہ جاری رکھے گی، یا اعتکاف یہ عورت جو ہے توڑ دے گی؟ تو اگر حیض آ جائے، حیض چونکہ ایک بیماری ہے، نجاست ہے، ناپاکی ہے، تو اس صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا،
لہٰذا بعد میں ایک دن اور ایک رات اور دن میں روزہ رکھنا یہ اس کی قضا ہے، یعنی ایک دن اور ایک رات اعتکاف کرے گی اور ساتھ ساتھ میں دن میں روزہ رکھے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم مستری کر لی، شوہر نے ہم مستری کر لی، اول تو یہ ہے کہ آپ پہلے شوہر سے اجازت لیں، اگر شوہر نے اجازت دی تو پھر آپ اعتکاف میں بیٹھ جائے، اگر شوہر نے اجازت نہیں دی تو پھر آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لہٰذا آپ نے اگر شوہر کو پہلے سے بتا دیا تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوگا، اگر اس نے آپ کو اجازت دی تو پھر یہ معاملات پیش نہیں آئیں گے۔ بہرحال اگر شوہر نے ہم مستری کر لی تو اس صورت میں بھی یہ جو اعتکاف یہ فاسد ہو جائے گا اور بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ اس کی قضا کیسے کی جائے گی۔ اسی طریقے سے عورت اعتکاف میں کون سی عبادت کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں وقت پر ادا کرنا، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار کرنا، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسنون دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرنا، اور پھر خاص کر کے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ اور نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں فرض کو اللہ رب العزت 70 فرضوں سے تبدیل فرماتے ہیں اور ایک نفل کو اللہ رب العزت فرض سے تبدیل فرماتے ہیں، تو جتنے نوافل آپ پڑھ سکتی ہو تو وہ آپ پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ رمضان مبارک کی خاص دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگا کرے، اور رات میں جو ہے وہ تہجد کا اہتمام، نوافل کا اہتمام اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام یہ کرتے رہا کریں۔ اس میں کوئی خاص مخصوص عبادت کوئی متعین نہیں ہے کہ آپ نے یہ عبادت کرنی، جو بھی آپ عبادت آپ کر سکتے ہو تو آپ کر لیجئے، ثواب ہی ثواب ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ اعتکاف کا جو صحیح طریقہ ہے اور اعتکاف کی جو مسائل ہے سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔